اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ساری ویڈیو امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ایکسٹراڈنری امپورٹنٹ ہے، لہذا اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت لوگ جو ہے موبائل پہ یا اخبارات میں اپنا ہاروسکوپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس پہ کیوں یقین کر لیتے ہیں، میں نے متعدد ٹی وی چینل شوز کیے ہیں، میرے ساتھ یہ کیا ہوتے ہیں اسٹرالوجسٹ وغیرہ اور ٹیرو کارڈ ریڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی کال آتی ہے تو وہ نام اور تاریخ پیدائش پوچھتے ہیں اور ود ان سیکنڈ اس کو سارا کچھ نکال کے دے دیتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندے کو مجھے تو نام بھی نہیں آتے، ایک ہی نام مجھے آتا ہے، جی سیجیٹیریس ہے۔ تو وہ جی سیجیٹیریس ہے تمہارا سٹار، اور یہ تمہارے لیے آج بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اسی طرح اخبارات میں چلے جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے تمہارے لیے آج بڑی دولت ہے، تمہارے لیے آج کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، اولاد کی طرف سے تمہیں خوشخبری مل رہی ہے۔ یہ وہ فضول سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی بندہ سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہوتا ہے، کوئی روٹی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کوئی پانی جو کے لیے مطلب کئی خوشیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوتا ہے۔ مجھے ان سے شدید اختلاف ہے۔ اب پامسٹ وہ تو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اسٹرالوجی کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ فلکیات کا علم ہے، وہ کہتے ہیں اسٹرالوجسٹ کہ یہ قرآن پاک میں علم ہے، بھلا کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ میں نے متعدد لوگوں سے بات چیت کی تو وہ آگے سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، میں نے بڑے اسٹرالوجسٹ ان سے بات کیا۔ ایک اسٹرالوجسٹ کو میں نے دیکھا، وہ ان کا نام معظم خان ہے، وہ ان کے پاس علم واقع ہے، باقی سب بیکار ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو ایک سیکنڈ میں سارا کچھ نکال کے دیتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹرالوجسٹ ہے معظم خان نے کسی اور اسٹرالوجسٹ سے پوچھا تو ہی ٹک 9 to 10 منٹس، وہ اس نے مجھے بتایا۔ میں ٹیسٹ ٹرائل کے لیے گیا تھا کیا اس کے پاس علم ہے، تو 9 سے 10 منٹ اس نے لگائے میرا چارٹ نکالنے میں، اور پھر جا کے مجھے کچھ بتایا۔ واللہ علم سچ تھا جھوٹ تھا مجھے نہیں پتا، بہرحال میں تو آزمانے کی غرض سے گیا تھا۔ مجھے یہ علم بنیادی طور پر ہندوؤں نے آج سے 5000 سال پہلے 12000 پنڈت بیٹھے تھے اور طویل عرصہ محنت کرنے کے بعد انہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا، اور بعد میں یونانیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور پہلے تعریف کرتے ہیں، بعد میں اس کی بدتعریفیاں کرتے ہیں، اس کی غلطیاں بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہتر ہیں۔ لیکن پاکستانیوں نے تو بالکل ہی اس کا کام بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ اب میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں 1987 سے اس کھوج میں لگا ہوا ہوں، محنت کر رہا ہوں، سٹرگل کر رہا ہوں، اور اسباق اپنے اساتذہ اکرام سے حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے دنیا میں آج اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ غور سے سنیے گا، یہ میرا یوٹیوب چینل بڑی دور تک جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایک شخص بھی آ جائے اور یہ کہہ دے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لو، میری شادی ناکام ہو گئی، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ کاروبار کر لو اور وہ کاروبار ناکام ہو گیا ہو، آپ نے کہا ہو کہ اس کو نوکر رکھ لو اور وہ اس نوکر نے ان کو نقصان پہنچایا ہو۔ میں جہاں کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں جہاں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد اپنی شادی جو ہے وہ کر لو تو فائدہ رہے گا، بھلا رہے گا، کامیاب رہیں گے۔ یہ خامیاں، میں خامیاں بھی بتاتا ہوں کہ یہ خامیاں، یہ کوتاہیاں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے جب میاں بیوی کچھ عرصہ وقت گزارتے ہیں تو صبر
آ جاتا ہے اور اچھا وقت گزرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہیوی میک اپ کیا ہوتا ہے اور بڑا اٹریکٹیو اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے، اور جو اخبارات میں لکھے ہوتے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ میں یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے فالو کریں، میں تو فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو میرے یو فون نمبر پر 0314049139 جو اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے، اس پہ آپ کال کر کے پھر میں مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کوئی ہدیہ نہیں میں لیتا، کچھ نہیں لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسل بچ جائے، ان کی اچھی جگہ شادی ہو، کاروبار لوگوں کے ترقی کریں۔ اور دیکھیں، اگر انسان کی قسمت کا تعلق کافی حد تک اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا کس کے ساتھ ہے، اس کی وائف کیسی ہے، اس کی اولاد کیسی ہے، اس کا باس کیسا ہے، اس کا جونیئر کیسا ہے، اس کا ڈرائیور کیسا ہے، اس کا خانسامہ کیسا ہے، اس کا کوک کیسا ہے، تو اس کا دوستانہ کیسا ہے۔ تو اگر یہ سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہیں یا اکثریت اچھی ہے تو وہ ہی از دا لکیسٹ پرسن۔ لیکن ان میں سے اکثریت یا کوئی ایک آدمی بڑا ڈینجرس ہے تو وہ ہی از دا موسٹ ان لکیسٹ پرسن۔ تو یہ باتیں میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کی اندازاً عمر کیا ہے، اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا مسئلہ سنتا ہوں، ان کا حل بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ پامسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی، جبکہ میں آپ کو ریمیڈی بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں یا یہ سورہ مبارکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی یہ والی تسبیح کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما رہے ہیں، کامیابیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری طرف بے شک نہ آئیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری طرف آئیں، لیکن خدا را ایسے لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں۔ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، میک اپ انہوں نے کوئی 1.5 پا کا میک اپ کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو الفاظ مخصوص آتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو دن بھر کی بات کرتا ہوں، وہ لوٹتے رہتے ہیں۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، وہ میں ٹی وی چینل پہ مجھے ٹی وی چینل گاڑی بھیجتا تھا، تو میں گاڑی پہ جاتا تو وہ رکشے پہ اترتی، وہ انتظامیہ سے جھگڑا کرتی تھی کہ ساتھ صاحب کو آپ گاڑی بھیجتے ہیں، مجھے رکشے پہ بھیجتے ہیں۔ بہرحال وہ تیز تھی، سمجھدار تھی، انٹیلیجنٹ تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے پتہ نہیں اندر کھاتے کیا تھا، کوئی 1.25 سال کے بعد میں قذافی اسٹیڈیم کے پاس سے گزر رہا تھا کہ گاڑی نے مجھے بڑے غلط طریقے سے اوورٹیک کیا اور میرے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، اور وہی لڑکی جو رکشہ مانگتی تھی، بہترین ہونڈا سیوک گاڑی میں آئی، اس کے ساتھ 2-3 بندے تھے، گن مین نے دروازہ کھولا اور وہ میرے پاس آئی، کہتے آپ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے ہیں، یہ دیکھیں آپ میرے پاس آئے، کافی کٹھی پیتے ہیں، سردیوں کے دن تھے، دھند تھی، اور وہ اس نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ میرا آفس ہے، اس پہ میں 2 لاکھ روپیہ مہینہ کرایہ دیتی ہوں، اتنا سٹاف ہے، یہ سارا کچھ میں لوگوں سے کماتی ہوں۔ میں کہا علم نام کی تو کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہتا ہے لوگ صرف یہ چاہتے ہیں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ جادو ہوا ہے، آپ کے ساتھ ٹونا ہو گیا ہوا ہے، آپ میرے پاس سے علاج کروائیں تو ہم لوگ گروپ بنا ہوا ہے، ہم لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ان سے پیسہ سنیچ کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں۔ کسی خاتون کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے پر جادو ہوا ہے تو وہ آپ پر فدا ہو جاتی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں جادو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جو انسان پاکیزہ رہے، اپنے آپ جسم کو پاکیزہ رکھے، گھر میں جالے نہ لگنے دے، آیت الکرسی پڑھے، چاروں خود پڑھے، تو جادو شادو کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کا دل اجازت دے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میری ویڈیو شیئر کر دیں۔ ویڈیو شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ زبانی لوگوں کو یہ باتیں بتائیں۔ اور
میں نے پہلے بتایا کہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں کسی سے کوئی ہدیہ نہیں طلب کرتا، میں سودے بازی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں بسم اللہ، بسم اللہ آؤ، میں آپ کو آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ مشورہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو ختم ہوئی، امید ہے کہ آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ آج اب دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے۔ روز قیامت یا اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، یا اللہ روز قیامت قربت رسول عطا فرما دینا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، جب آخری وقت آئے تو زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔